السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ بات کریں گے بیٹیوں کے جائیداد میں حق کے بارے میں۔ حق بخشوانا ایک ایسی کبیر رسم ہے جو ابھی تک پاکستان کے مختلف حصوں میں عموماً صوبہ سندھ کے کچھ علاقوں میں جاری ہے۔ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کے ان گنت بہانے موجود ہیں۔ اول تو خواتین خود ہی بھائیوں کی محبت میں جائیداد سے خود کو لاتعلق کر لیتی ہیں، اور اگر کوئی عورت ہمت کرے اور حصہ مانگ لے تو اسے ہمیشہ کے لیے میکے والوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہمت کر کے اپنا حصہ مانگ لیتی ہے اور اسے مل جاتا ہے تو اتنی قربانی دینے کے بعد ملنے والی جائیداد کا سارا نظام اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی عورت کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ عورتوں کو جائیداد کی ملکیت سے محروم رکھا جاتا ہے، وہ مرحوم باپ یا شوہر کے خاندان کی محتاج رہتی ہیں۔ پنجاب میں مرحوم شخص کے مرد رشتہ دار رواجاً عورتوں کو جائیداد کا نظام سنبھالنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کی بجائے وہ بیواؤں اور بیٹیوں کو خرچے کے نام پر کچھ رقم دیتے رہتے ہیں۔ چاروں صوبوں میں خواتین کو شاید کم ہی بھائیوں کے ہوتے ہوئے باپ کی جائیداد میں حصہ ملتا ہو، اس کی بجائے وہ اپنا حصہ بھائیوں کے نام کر دیتی ہیں۔ اگر اتفاق سے کسی عورت کو حصہ مل بھی جائے تو وہ جائیداد خاندانی تنازعات کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہاں کاشتکاری ہوتی ہو وہاں سے دور ہٹ کر کسی الگ تھلگ مقام پر حصہ دے دیا جاتا ہے، یعنی دیا ہوا حصہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بہن کو زمین کے اس حصے کی کچھ آمدنی دے دی جائے جس کا لگان بھائی معمول سے زیادہ لگائیں۔ کچھ روایات ایسی بھی موجود ہیں کہ جائیداد کی بجائے بہنوں کی دوسرے طریقوں سے جائیداد کی تلافی کی جاتی ہے تاکہ بہنوں سے تعلقات اچھے رہیں، خواہ بھائی کتنے ہی عمر میں کم کیوں نہ ہو۔ بہنوں کی طرف ان کی ذمہ داریاں اور فرائض ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہن یا بیٹی کی جہیز کا انتظام کرے، یا کم سے کم اپنے بھانجے بھانجیوں کے لیے تحفے لاتا رہے اور ان کی پرورش میں بہن کی مدد کرے۔ یہ روایت ایبٹ آباد سے کوہستان کے علاقے تک بہت مضبوط ہے۔ کوہستان میں اس روایت کو پالنا کہتے ہیں۔ اس کے تحت بھائی اپنی بہنوں کے بچوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بہنوں کو باپ کی وراثت میں حصہ چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شادی پر ہونے والے اخراجات اور سامان جہیز پر پہلے ہی بہت بڑی رقم خرچ ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ وراثت کے حق سے محروم ہو گئی ہے۔ لیکن عدالتیں اس قسم کے فضول بہانوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ عورت کو جہیز یا شادی کے اخراجات کا بہانہ کر کے جائیداد سے ہرگز محروم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس قسم کے رجحانات کی سختی سے مذمت کی ہے اور بہت سارے فیصلوں کے ذریعے عورت کے حق کے وراثت کو محفوظ کیا، بلکہ اب نئے آنے والے قانون خواتین دشمن روایات کے امتناع کا ایکٹ 2011 کے تحت عورت کو جائیداد سے محروم کرنے کی پر سخت قانونی گرفت ہوگی، اور اس قانون کی دفعہ 498A کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال اور کم سے کم 5 سال کی قید ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، اور اگر کئی صورتوں میں دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی بہن اپنی خوشی سے بھی جائیداد سے دستبردار ہوتی ہے اور وہ بعد میں عدالت میں جا کر جائیداد کے لیے دعویٰ کر دے تو اس بنا پر کسی بیٹی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کوئی تحریری معاہدہ کر لیا ہے، اس وجہ سے وہ حق نہیں مانگ سکتی۔ ایک ایسا ہی مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا جس میں بھائیوں نے بہن کی شادی پر کافی خرچ کیا، اور جب بہن کو طلاق ہوئی تب بھی بہن کا ساتھ دیا اور خرچ اٹھایا، جس پر بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے بہن اپنے کچھ حصے سے دستبردار ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ایسی صورتحال میں اگر کوئی تحریری معاہدہ بھی سامنے آئے کہ جس میں بہن اپنے حصے سے خود دستبردار ہو گئی ہو تو ایسا معاہدہ مصالحت عامہ اور اخلاقیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور کالعدم دم ہوگا۔ بیٹی کا جائیداد پر حق شریعت نے طے کیا ہے، کوئی انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ نئے قوانین نے عورتوں کے حقوق کو جلا بخشی ہے، صرف ضرورت آگہی کی ہے کہ حق وصول کرنا جرم یا گناہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔